بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین، صاحب قرآن، پیغمبر آخر الزمان، ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ صدر دی وقار بقیت السلف استاد العلماء حضرت پروفیسر عبد الجبار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مہمانان گرامی قدر، بالخصوص جناب ڈاکٹر چودھری اظہر محمود صاحب اور ہمارے معزز مہمان راجووال سے تشریف لانے والے استاد الاساتذہ حضرت پروفیسر صاحب، حافظ اسامہ صاحب، دیگر ہمارے مہمانان، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ایک بار پھر مجھے
آپ کی اس جامع مسجد میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا اور یہاں انعقاد پذیر اس سالانہ دینی اجتماع میں گفتگو کا موقع عطا کیا۔ یقیناً حسب سابق اس دفعہ بھی اس اجتماع کا، اس پروگرام کا عنوان وہی روح پرور ایمان افروز ہے کہ جس کو بیان کر کے اور جس کو سماعت کر کے ہمارے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے، بلا شبہ بلا مبالغہ روح کو راحت مل جاتی ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کے اور کامیاب زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے سمجھ آ جاتے ہیں، اور وہ روح پرور عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً اللہ رب العزت نے اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بار بار متوجہ فرمایا، متنبہ کیا، یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو دو جہانوں میں تو اس کا راستہ صرف یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جو انہوں نے تمہیں دین سکھایا، یعنی اصول زندگی سکھائے، زندگی گزارنے کے طریقے سمجھائے، ان کو اپنا لو۔ ان کو اپنانے سے تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا، تمہیں کامیابیاں نصیب ہو جائیں گی، اور کامیابیاں بھی عام کامیابی نہیں، فوزن عظیمہ، بڑی کامیابی پاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میرے محبوب کی اطاعت، اس کو عام اطاعت نہ سمجھنا، بلکہ فرمایا جو میرے محبوب کی اطاعت کر رہا ہے وہ حقیقت میں عرش والے اپنے رب کی اطاعت کر رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان آپ اندازہ لگائیں کہ جو آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں، جو آرڈر فرما رہے ہیں، جو امر عطا کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے اس کو اپنا لیا تو تم نے گویا اللہ کے امر کو مان لیا۔ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ ایک اور بات بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت پروفیسر صاحب چونکہ خود ماشاءاللہ بڑے صاحب علم ہیں، تو وہ ان علمی باریکیوں کو، نزاکتوں کو بڑی گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ربیع الاول کی مناسبت سے ٹی وی پہ میرے پروگرام چل رہے تھے، ایک پروگرام میں کتب آن لائن میں بلال کتب صاحب نے، سید صاحب نے مجھ سے پوچھا اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ سوال سمجھے آپ، یاد رہے گا آپ کو، اطاعت میں اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کچھ فرق بیان کیے، اور ایک فرق میں نے یہ بھی بیان کیا جو انشاءاللہ آپ سب کو زندگی بھر یاد رہے گا، لیکن شرط یہ کہ آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ ایک فرق یہ میں نے عرض کیا کہ اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے اور رسول اللہ کی بھی ہوتی ہے۔ اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے اور رسول اللہ کی بھی ہوتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول، اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے اور رسول اللہ کی بھی اطاعت ہوتی ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائی کہ رسول اللہ کی اطاعت بھی اصل میں اللہ کی اطاعت، لیکن اتباع یہ اللہ کی نہیں ہوتی، یہ صرف رسول اللہ کی ہوتی ہے۔ اتباع چودھری عبدالغفار صاحب ماشاء اللہ تشریف لے آئے، میں سمجھا ابھی انتظامات میں آپ مصروف ہیں، اللہ کو سلامت رکھے۔ اطاعت اللہ کی ہوتی ہے اور رسول اللہ کی بھی ہوتی ہے، لیکن اتباع یہ صرف رسول اللہ کی ہوتی ہے۔
اس لیے کہ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں احکام کو ماننا، جن چیزوں سے اللہ رسول نے روک دیا اس سے رک جانا، یہ اطاعت ہے۔ اور اتباع یہ ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کر کے جس انداز سے رسول اللہ نے دکھایا تم نے اس کو اپنانا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ ہمیں نبی پاک نے سو کے دکھایا، نبی پاک نے جا کر دکھایا، میرے رسول اللہ نے کھانا کھا کے دکھایا، پانی نوش فرما کے دکھایا، سواری پہ سوار ہو کے دکھایا، سواری سے اتر کے دکھایا، اللہ کے رسول نے ہمیں سجدہ کر کے دکھایا، قیام کر کے دکھایا، نماز پڑھ کے دکھائی، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کے دکھائی، حج بیت اللہ اور عمرہ کر کے دکھایا، جہاد کر کے دکھایا، قرآن پڑھ کے سنایا، خطاب کر کے دکھایا، پوری آپ کی زندگی تاجر بن کے دکھایا، ماں باپ بن کے دکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد بن کے دکھایا، نانا بن کے دکھایا، معلم بن کے دکھایا۔ تو رسول اللہ نے پوری جو ادائیں تھیں یہ آپ کی ادائیں اپنانا، اس کا نام اتباع ہے۔ میرا اللہ نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ وہ سواری پہ سوار ہوتا ہے، نہ سواری سے اترتا ہے، تو فرمایا اتباع صرف ہے رسول اللہ کی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر اللہ کی محبت کی منزل پر جانا چاہتے ہو تو اس کا راستہ صرف ایک ہے، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، جو کچھ میں نے کر کے دکھایا وہ کچھ کر کے دکھانے کی کوشش میں لگ جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو میں نے اسی مناسبت سے آج قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کو آپ کے سامنے خطبے کے ساتھ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہر مسلمان کے اندر اللہ نے یہ جذبہ پیدا کیا ہے کہ میں دنیا میں رہوں تو عزت کے ساتھ رہوں، کبھی میری عزت میں فرق نہ پڑے، اور قیامت کے دن بھی جب حشر کا میدان ہو تو وہاں بھی ہم رسوا نہ ہوں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، حشر کے میدان میں بھی اللہ کے نیک بندے معزز ہوں گے، عزت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو فرمایا دو جہانوں کی عزت وہ کس میں ہے؟ وللمؤمنین، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے میں ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنا اللہ پہ ایمان لانا ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت بھی کرنا اور اتباع کرنا یہ رسول اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ میرے اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ کے سچے غلام بنو، اور ایمان والوں سے فرمایا وآمنوا برسولہ،
میرے رسول پر اور ایمان لاؤ. ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اتنا ترجمہ تو آتا نا آپ سب کو، لیکن پھر فرمایا ایمان والو آمنو برسولی، میرے رسول پہ ایمان لاؤ. کیا مطلب ہے؟ میرے رسول کی اطاعت بھی کر کے دکھاؤ، اتباع بھی کر کے دکھاؤ، پھر کامیابیاں ایسی ملیں گی. یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ اپنی رحمت ڈبل ڈبل کر کے تمہیں عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، زندگی گزارنے کے لیے نور عطا فرمائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ کے ایسے محبوب بن جاؤ گے کہ اللہ تمہاری ساری غلطیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا. اب نبی پاک کی اتباع، اطاعت یہ سارا قرآن، اس کے اندر جو اصول زندگی اللہ نے بیان فرمائے، ان کو اپنانا یہ اللہ کی بھی اطاعت ہے اور رسول اللہ کی بھی اطاعت ہے. اور پھر اس قرآن پاک کی تفسیر جو حدیث پاک میں رسول اللہ نے بیان فرمائی، ان کو اپنانا یہ رسول اللہ کی اطاعت. لیکن سیرت مبارکہ، جس عنوان پہ آج ہماری یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے، سیرت مبارکہ، میرے محبوب کا طرز حیات، میرے محبوب کا انداز زندگانی، میرے آقا کے طور طریقے، آپ کی عادات حمیدہ، آپ کے اوصاف حمیدہ، ان کو اپنانا یہ ہے میرے محبوب کی اتباع. اور اللہ فرماتے جو میرے محبوب کی اتباع کرتا ہے وہ دو جہانوں کی کامیابیاں پا لیتا ہے. اور جو اتباع سے انحراف کرتا ہے، جو کہ نبی پاک کی جو سیرت ہے یہ ہدا، روشنی، ہدایت، سرچشمہ ہدایت، اللہ نے بار بار قرآن پاک میں یہ فرمایا. ابھی میں وہاں سن رہا تھا بیٹھا، حافظ بن یامین، اللہ میرے اس بھائی کی عمر میں برکت فرمائے، وہ یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے. اللہ نے دو بار اس آیت کو دو مقامات پہ بیان فرمایا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ایک مقام انہوں نے سنایا، دوسرا میں سنا رہا ہوں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. ہم نے اپنے محبوب کو دین حق یہ بھی عطا فرما کے بھیجا، لیکن دین حق سے بھی پہلے اللہ یہ بیان فرما رہے الہدا، خدا عطا کر کے بھیجا. الہدا سیرت مصطفیٰ ہے. میرے محبوب کی سیرت ہر خطبہ جمعہ میں آپ علماء سے سنتے ہیں. اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ، اور آگے خطیب کیا پڑھتا ہے نبی پاک کی سنت کے مطابق؟ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. من بعد ما تبین له الہدی، یہ سیرت مصطفیٰ، میرے محبوب کا طرز حیات، میرے رسول اللہ کا طرز زندگی. اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو اس کا راستہ صرف ایک ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، میرے محبوب پہ سچا ایمان لا کے دکھاؤ، اور وہی آپ کی اتباع، رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا. آئیے اس حوالے سے اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت کا پہلا دن، اعلان نبوت کے بعد میں رسول اللہ نے کتنی زندگی بسر کی آپ کے علم میں ہے نا.
سیرت پہ آپ خطبے سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، کانفرنسز سنتے ہیں. میرے آقا کی پوری زندگی کل کتنی تھی؟ ماشاءاللہ. اعلان نبوت سے پہلے کتنے سال گزارے؟ باقی کتنے رہ گئے؟ اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی. ان 23 سالوں میں جو پہلا دن ہے جب آپ غار حرا میں جبریل امین کے ذریعے اللہ کا یہ پیغام سن رہے ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. جب یہ آیات بینات سن کر آپ گھر تشریف لائے، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث مروی ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی مروی ہے، ہم سب کی اماں جان ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایسے نہیں محبت کے ساتھ بلند آواز سے کہیں رضی اللہ تعالی عنہا. یہ وہ عظیم ہماری ماں ہے، جبریل امین کو رب نے بھیجا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، علماء سے تصدیق کروانا. آئے جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہو کے عرض کرتے، حاضی ختیجہ قد اتت کا بعناء فی طعام و ادام و شراب. یہ آپ کی اہلیہ محترمہ ختیجہ ٹرے اٹھا کے لا رہی ہیں جس میں کھانا بھی ہے، سالن بھی ہے، مشروب بھی ہے. جب وہ آ جائیں تو ان سے کہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے. فقرا علیہ السلام من ربها ومنی. اے اللہ کے محبوب، جب آپ اللہ کو ان کو سلام پیش کریں تو ساتھ میرا جبریل کا سلام بھی عرض کر دیں. اللہ میں تیری شان پہ قربان جاؤں، میرا رب جب کسی سے محبت کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قربانیاں اللہ کو کتنی پسند آئیں نبی پاک کے ساتھ کہ اللہ نے آسمان سے ان کو عرش عظیم سے سلام بھیجا. وہ میری اماں جان. نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا زملونی دسرونی لقد خشیت علی نفسی. اس کی تفصیلات علماء سے آپ سن چکے، مزید سن لینا. میرا چونکہ موضوع ہے آج کہ عزت پانے کا راستہ ایک ہے، ہم رسول اللہ کی سیرت مبارکہ کو سمجھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش میں لگ جائیں. اللہ کا یہ وعدہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. جو میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی بن جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ ہے کہ میں اس کو عزت والا بنا دیتا ہوں. 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد کی سیرت اور پہلا دن. کون سا دن؟ مل کے بولیں. اور پہلے ہی دن میری ماں نے نبی پاک کے سامنے آپ کی سیرت مبارکہ پر جو خطاب فرمایا ہے وہ آج میرا موضوع ہے. آپ علماء سے سنتے رہتے سیرت مصطفیٰ، آج میری اماں جان سیدہ خدیجہ سے سیرت مصطفیٰ سنو. آپ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں میرے سر کے تاج، اللہ آپ کی عزت میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا. محدثین نے یہاں پر بڑے عجیب جملے لکھے ماں جی سیدہ خدیجہ کی شان میں. محمد بن صالح عثیمین ہمارے استاد محترم اس دور کے اگر میں کہوں بہت بڑے محدث، تو ذرا مبالغہ نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت خدیجہ کی فراست بندہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. کیا ان کی فراست؟ اماں جی سیدہ خدیجہ فرماتی اللہ کے رسول اے میرے سر کے تاج، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں اللہ کی عزت میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا. کیوں نہیں آنے دے گا؟ آگے سیرت مصطفیٰ پر تقریر شروع کرتی ہیں. وہ تقریر سناواں ماں جی عائشہ، ماں جی خدیجہ سے جو تقریر سیرت مصطفیٰ کے عنوان پر اگر آپ نے توجہ سے سنی، حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ کا ایمان تازہ کر دے. فرماتی ہیں انک لتصل الرحم
انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اور ایک روایت میں وتؤدی الامانہ۔ یہ جملے میں رسول اللہ کی سیرت کے حوالے سے میری ماں جی بیان فرمائے۔ حضرت پروفیسر صاحب دونوں میرے بائیں جانب بیٹھے ہیں، یہ تصدیق فرمائیں گے جو میں ابھی جملہ کہنے لگا ہوں، کہ میرے جیسا ایک طالب علم، ڈاکٹر اسامہ بخاری جیسا ایک طالب علم، کوئی طالب علم جو کتب بینی کا شوق اور ذوق رکھتا ہے، اگر وہ شروع کر دے نا ماں جی کے ان جملوں پر شرح کرنے پر، تو سال ہاتھ سال لگ جائیں گے، ان جملوں کی شرح کا حق ادا پھر بھی نہ ہوگا۔ کیا فرماتی ہیں سیرت مصطفیٰ؟ اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا، کمی نہیں آنے دے گا۔ اور میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہی، واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہوں۔ یہ ماں جی سیدہ خدیجہ کا عقیدہ اور ایمان بھی سنیں۔ ابھی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دین کی تفصیلات بیان نہیں فرمائی، ابھی یہ نہیں بیان فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ میرے دین میں غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانا جائز، غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن لات و منات و عزا کے ناموں کی قسم جس معاشرے میں اٹھائی جاتی ہے، اس معاشرے میں میری ماں خدیجہ کا اس وقت بھی عقیدہ اور ایمان کتنا بلند ہے، فرمانی کہ واللہ یہ میرے نبی کے گھر کا ماحول ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا، کمی نہیں آنے دے گا۔ تو ہم نبی پاک کی تفصیلات دین کی سن کر بھی باز نہیں آتے۔ میں جی اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاتا ہوں، میں اپنی ماں کی قسم اٹھاتا ہوں، میرے بھائیو یہ قسمیں جائز نہیں، قسم نہ اٹھایا کرو، ایسے ایسے اعتراض کیا کرو، اور کبھی اٹھانا پڑے تو پھر قسم کس کے نام کی اٹھانی ہے؟ یہ عقیدہ سیکھ کر جائیں، کس کے نام کی قسم؟ اونچی بولو۔ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ حنفی ہے، دیوبندی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، حنفی ہے، نہیں، یہ پوری امت کا یہ مشترکہ اور متفقہ عقیدہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ آج کے بعد زندگی میں جب بھی کبھی آپ کو قسم اٹھانا پڑے تو کس کی اٹھائیں؟ اللہ کی۔ ماں جی نے سیرت بیان فرمائی، پہلا جملہ انک لتصل الرحیم، میرے سر کے تاج، آپ کی اللہ عزت میں اضافہ ہی فرمائے گا، کمی نہیں آنے دے گا، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے۔ ماں جی خدیجہ کی فراست، مومنانہ بصیرت، اللہ ایمان والوں کو بصیرت اور فراست عطا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن میں اللہ ایمان کی بصیرت اور فراست پیدا کر دیتا ہے، وہ جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے نور کے ساتھ، اللہ کا نور۔ ولا يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حدیث قدسی ہے صحیح مسلم میں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے جب بندہ میری طرف بڑھتا ہے نا، فرائض نہیں، نوافل کے ساتھ، فرائض کے ساتھ نہیں، وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے، نوافل کے ساتھ آگے آتا ہے میری طرف، تو پھر ایک دن ایسی منزل پہ آ جاتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور آگے چل کے فرمایا وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ کیسے بن جاتا ہے؟ یہ میرے اللہ کے علم میں، کیا اس کا طریقہ ہے؟ یہ بھی میرے اللہ کے علم میں، لیکن یہ بات جو نبی پاک نے فرمایا، وہ پھر جس چیز کو دیکھتے اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اور اس ساری کائنات میں نور کس کا چل رہا ہے؟ مل کے بول لیں، زور سے بول لیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور
السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. آسمانوں کا نور بھی اللہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے نور السماوات، اللہ نور السماوات، آسمانوں کا نور بھی اللہ، والارض، اور ساری زمین کا نور بھی. مل کے بولیں اللہ. اللہ آنکھوں میں ایسی نور کی چمک پیدا کرتا ہے. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِالنُّورِ اللَّهِ. وہ ہر شے کو ایسے نہیں دیکھتے، اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتے ہیں. میری ماں کا نور فراست. اللہ اکبر. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور. اللہ ایمان والوں کا دوست بن جاتا ہے اور انہیں اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا، لا کے نور میں کھڑا کر دیتا ہے. میری ماں کا نور بصیرت دیکھو. فرمایا اللہ آپ کی عزت میں ہمیشہ اضافہ ہی فرمائے گا، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے. آپ تو مل کے بول رہے ہیں. بات سمجھ آئی آپ کو کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اس کی عزت میں کمی آنے نہیں دیتا. اور صرف عزت میں نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس کے ایمان میں اضافہ فرماتا ہے. من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. پھر نبی بات فرما رہے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. پہلے فرمایا فلیکرم ضیفا، پھر دوبارہ وہ جملہ ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو اپنے رشتہ داروں، اس کو مہمانوں کی عزت کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اچھی بات کہنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے. صلہ رحمی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. ایمان باللہ، ایمان بالآخرت. نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں صرف عزت میں اضافہ نہیں ہوتا. من حب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میری عمر لمبی ہو جائے، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے. اور صلہ رحمی کرنے سے عزت میں اضافہ، صلہ رحمی کرنے سے زندگی میں اضافہ، صحت میں برکت، کاروبار میں برکت، معاشی دور میں ترقی. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ نے عالم ارواح میں رشتہ داری کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی قطعتہ. اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو آپ کو بڑے علم کے موتی انشاءاللہ آپ کی جولی میں انشاءاللہ اللہ ڈال دے گا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں
اللہ نے رشتہ داری کے ایک سوال کے جواب میں وہاں فرمایا تھا جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ کر رکھوں گا، میں اس کو جوڑے رکھوں گا، بکھرنے نہیں دوں گا، منتشر ہونے نہیں دوں گا، اس کی طاقت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور جو تجھے توڑ دے گا میں اللہ اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ جس کو رب توڑے، مجھے بتلاؤ دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کا استحکام کا ذریعہ بن سکتی؟ رشتہ داری، نبی کریم کی سنت مبارکہ، رشتہ داری جوڑنا۔ صحابی رسول آئے، اللہ کے رسول آپ اتنی تاکید فرما رہے ہیں مگر میرے رشتہ دار، اکثر یہ لوگ کہتے ہیں او جی کی کریے جناب، اسی اچھا سلوک کریں۔ اس صحابی نے بھی یہ کہا اللہ کے رسول میرے ان علی قرابتن، میرے رشتہ دار بڑے عجیب ہیں، احسن الیہم، میں حسن سلوک کرتا ہوں، یسیئون الیہ، اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اصلہم، میں صلہ رحمی کرتا ہوں، یقطعوننی، اور ایک میں یقطعونی، وہ میرے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں، وہ ٹوٹتے ہیں، بھاگتے ہیں مجھ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، وہ اچھے کے ساتھ اچھا کرنا یہ تو صلہ رحمی نہیں کہلاتا، یہ تو عدلے کا بدلہ کہلاتا ہے، یہ واصل نہیں ہے کہ آپ نے 100 روپیہ دیا اس نے بھی دے دیا، آپ نے 1000 دیا اس نے 1000 دے دیا، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ تو یہ کھاتے بنا لیں نا، بہ لے کے اسے کھاتے، اور یہ کھاتے شاتے یہ بند کر دو، شادی میں جایا کرو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، وہاں تحفے دیا کرو اللہ کی خاطر، تہادو تہابو، قرضے نہ دیا کرو، اور نہ ان کو یاد رکھا کرو، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اللہ سے توقع رکھا کرو۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی تعلیمات، رسول اللہ کے نقش قدم پہ چل کے تو دیکھو، اللہ کے وعدے، فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابیاں اللہ عطا کرتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو دے کر واپس لینے کی نیت ہے تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ لیس الواصل بالمکافی، یہ نہیں میرا مطلب کہ آپ کو اچھا سلوک نہیں کرنا چاہیے، تہادو تہابو کا مطلب ہوتا ہے ہر جان بین میں چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ دے تو نبی پاک نے کیا فرمایا، اگر کوئی برا سلوک کرے، اس صحابی کے سوال میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھی شابہ تو ہی شروع ہو جائے، نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اگر برے رشتہ داروں کے ساتھ تیرا طرز عمل اچھا رہا تو میں اللہ کے رسول تجھے گارنٹی دے رہا ہوں کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو کر تیری مدد کیا کریں گے، تیری دکان کا پیرا، تیری فیکٹری کا پیرا، تیری زمینوں کا پیرا، اللہ کی قسم تیرے گھر کا پیرا، تیری اولاد کا پیرا دے گی اللہ کے فرشتے، نورانی فرشتے۔ اور یہ رسول اللہ کے بتائے اصول زندگی، نبی پاک کی سنت مبارکہ۔ شب ابی طالب 3.25 سال کے لگ بھگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ گزارے، آپ کے خاندان کے بچے رات بھوک سے بلکتے تھے، پیاسے بلکتے تھے تو پورے محلے کی گلیوں میں آوازیں جاتی تھی، لیکن جب سمامہ بن اسال نے پھر غلہ بند کیا نا مکے والوں کا، قحط پڑ گیا وہاں پر، تو پھر چٹھی لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے چٹھی سنی تو آنسو اتنے بہ گئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ صلہ رحمی، آپ نے فوراً خط لکھا سمامہ ایسا نہ کر، جلدی سے غلہ روانہ کر، برے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور قطع رحمی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھتے تھے، سناما پڑھ کے آیت، قرآن سنو جی چاہتا پہ، کیونکہ حضرت پروفیسر عبدالجبار صاحب اصولوں کے پابند دینا ایک باری میں نے کہنا بس کرو جی، اور ٹائم اچھا ایک ہی پابندی اللہ جی، اج ایک گھنٹہ پورا ٹائم میرے کو لے گا جی، اکبر آ گئے جی سارے۔ رشتہ داریاں وہاں پر جوڑی جا رہی ہوتی نا نکاح کے موقع پر، یہ خاندان وہ خاندان جڑ رہے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھا کرتے تھے، تلاوت فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. یہ تھک گئے جی، میرا خیال تھک تو نہیں گئے؟ تھک تو نہیں گئے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وہ اللہ تمہارے اعمال کرنے کے بعد اس اللہ سے ڈرتے رہنا. والارحام، کبھی رشتہ داریاں نہ توڑنا. نبی پاک ہر خطبہ نکاح میں اس آیت کو تلاوت فرماتے ہیں. رشتہ داریاں توڑنا اتنا بڑا گناہ، رشتہ داری توڑنا اتنا بڑا گناہ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ سورہ محمد صلی اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ جناب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری. سورہ محمد انج نہیں، سورہ محمد، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. میرے اللہ فرماتے ہیں روئے زمین پہ جو فتنہ و فساد ہے نا، اس کا بہت بڑا سبب کیا ہے؟ ان تقطعوا ارحامکم، کہ تم نے رشتہ داریاں توڑنا شروع کر دی. اور رشتہ داریاں توڑنے والے اپنے آپ کو بڑے کاریگر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کاریگر ہیں، اسی یتیم پتیجے دی جائیداد تے قبضہ کر لیا، اسی پہنا نو کٹ دیتا. اس طرح کی سوچ. او میرا شریک ہے، او یہ تو صلہ رحمی کرنی تھی تم نے، شیطان نے تمہیں شریکہ بازی پہ لگا دیا. اللہ فرماتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں نا پھر وہ سن لے. یہ اللہ فرما رہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، جو صلہ رحمی کی بجائے رشتہ داریاں توڑتے ہیں. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان پہ رحمتیں نازل نہیں کرتا، پھٹکار اور لعنت برسا دیتا ہے. یہ لعنتی لوگ ہیں. فَأَصَمَّهُمْ، بہرے، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، آنکھوں سے اندھے. کوئی نہیں سمجھ نہیں آتی. میرے چچا کا بیٹا ہے، میری قوت ہے، میرے تایا جان کا بیٹا ہے، میری طاقت ہے. یہ میرے چچا تایا العم سنو ابی، یہ تو میرے ابا جان کے ہم پلہ، عزت میں، شان میں. الخالۃ بمنزلۃ الام، یہ تو میری خالہ جان،
یہ میری امی کی بہن. صحابی رسول بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کیا کروں، مجھ سے گناہ ہو گیا. رو رہا ہے صحابی، دل میں اللہ کی خشیت اور خوف. ان الذين يخشون ربهم بالغيب ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. اللہ سے ڈرنے والے، گناہ تو ہو گیا بحیثیت انسان. اللہ کے رسول میں کیا کروں، میں بے چین ہوں، مضطرب ہوں، مجھے سکون نہیں آ رہا. میرے آقا فرماتے ہیں حل لک من امی، امی جان زندہ ہیں؟ اللہ کے رسول وہ تو وفات پا گئی. حل لک من خالتی، خالہ ہے جی، اللہ کے خالہ تو ہے. فرمایا با کر جو اس کی خدمت کر کے آؤ، اللہ اس کی خدمت کے عوض میں تیرا گناہ معاف فرما دے. اور جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے ان کی خدمت سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. یہ میرے اللہ فرما رہے ہیں اور میں ان کی آنکھیں اندھی کر دیتا ہوں. اللہ قسم میں ذاتی طور پہ ایک چیز کو جانتا ہوں. پروفیسر صاحب، ایک بوڑھی اماں تھی بیچاری، خاندانوں میں رہ جاتی ہیں. ایک بڑا لائق فائق خاندان سے اٹھا، اس نے اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا. بڑا خوش، پتہ نہیں اس بیچاری نے کیا اللہ کی بارگاہ میں کنڈا کھٹکھٹایا کہ وہ بندہ اندھا ہو گیا اور بہت جلد فوت ہو گیا. ایک اور کاریگر اٹھا خاندان سے، وہ وکیل صاحب تھے، انہیں بھی کر لیا، پھر انہیں قبضہ کر لیا. تھوڑے دن بعد ہی موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ایک اکھ ضائع ہو گئی. مینوں ٹکریا، میں کیا ہے وہ پلاٹ ایسا جو جن نے قبضہ کرنا انہیں انا ہو کے مرنا. یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا وَآمَ أَبْصَارَهُمْ. ابھی میں نے سورہ محمد پڑھ کے سنائی صلی اللہ علیہ وسلم. صلہ رحمی آج کے بعد دل میں عہد کر کے جاؤ، یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ. میں کتنے آپ کی سیرت مبارکہ سے واقعہ سنا، آپ علماء سے سننا، میں اصول سنا کے جا رہا ہوں. میری ماں جی نے فرمایا انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرنے والے. آپ مل کے بولیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. اللہ فرماتے خسارہ پانے والے، کیا پانے والے؟ گھاٹا پانے والے، تباہ ہو جانے والے. یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو اللہ کی زمین میں فتنہ و فساد پیدا کرنے والے. اور یہ کون ہے؟ پچھلے الفاظ میں فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں. یہ فسادی لوگ اور ایسے لوگ خسارہ پانے والے. یہ کون فرما رہا ہے؟ مل کے بولے کون فرما رہا ہے؟ اچھی بولو کون فرما رہا ہے؟ اور میرے اللہ کی باتیں کبھی غلط نہیں ہوتی، میرے اللہ کی باتیں کبھی غلط. اللہ اکبر. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون
الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ کی باتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ جو خسارہ پانا چاہتا ہے وہ رشتہ داریاں توڑے، اور جو فلاح پانا چاہتا ہے، اس آیات کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے مفہوم، ایک ہوتا ہے منطوق۔ یہ منطوق کہہ رہا ہے جو رشتہ داری توڑتا ہے یہ خسارہ پانے والا، اور آیت کا مفہوم کیا کہہ رہا ہے؟ جو رشتہ داریاں جوڑنے والا بن جاتا ہے وہ فلاح پانے والا بن جاتا ہے۔ اور ماں جی ختیجہ جو سیرت پہ تقریر کر رہی ہے اس کا دوسرا جملہ ہی یہ تھا، بلکہ محبوب کی سیرت کے حوالے سے پہلا جملہ یہ ہے انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ مل کے بول لیں، یہ آج کا سبق یاد کر کے جائیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے۔ دوسرا فرمایا وتصدق الحدیث، یہ دوسرا جملہ، آپ تو جب بھی بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، آپ جب بھی بولتے ہیں۔ یہ سیرت مبارکہ اعلان نبوت پہلا دن، 23 سالہ زندگی کا پہلا دن، پہلے دن جو نبی پاک کی سیرت پہ تقریر ہو رہی ہے، اس کے بعد جو تقریریں ہوئی ہیں وہ تو شمار کتار ہی نہیں نا، کتابوں کا شمار کتار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میں تیری شان پہ قربان، جو نبی پاک کی سیرت مبارکہ پہ اتنا لٹریچر ہے، میں حلفاً کہتا ہوں دنیا میں کسی شخصیت پہ اتنا نہیں لکھا گیا جو رسول اللہ پہ لکھا گیا۔ اللہ، دنیا کی کوئی ایسی شاید زبان نہیں ہے کہ جس میں بے شمار لفظ کہہ رہا ہوں کتب آپ کی سیرت طیبہ پہ لکھی نہ جا چکی ہے۔ ہماری اردو زبان کی جو زندگی ہے نا یہ بہت لمبی نہیں ہے، یہ صدیوں پہ محیط نہیں ہے۔ ہماری اردو زبان کو معرض وجود میں آیا ابھی شاید ایک صدی بھی نہیں گزری، صحیح طور پر صدی کہہ لیں، 1.5 صدی کہہ لیں، لیکن نبی پاک کی سیرت مبارکہ پہ جو کتابیں ہیں کوئی گنتی ہو سکتی ہے؟ ہر زاویے سے لکھی گئی کتابیں، اور پتہ نہیں قیامت تک کتنی انشاءاللہ لکھی جائیں گی۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ ہمارے ایک بزرگ تھے کراچی کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہادی عالم۔ کیا کتاب کا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ لیکن سیرت نبی پہ سب سے پہلی کتاب میرے استاد سے ایم فل میں ڈاکٹر عبداللہ صالح صدارتی ایوارڈ یافتہ، بڑی کتابوں کے اوپر ان کو بار بار ایوارڈ ملا، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوں، تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ بر صغیر کی اردو زبان کی تاریخ میں جو سب سے پہلی باضابطہ کتاب لکھی گئی اس کا نام ہے رحمت للعالمین۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب 3 جلدوں میں، کیا کتاب! ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ان کے استاد تھے نا ڈاکٹر احمد دیداس صاحب، میرا ان سے بہت تعلق رہا۔ انہوں نے جب افریقہ میں اور پھر آگے جا کر یورپ میں مناظرے کیے تو وہاں دفتر تھا برمنگم میں، الحمدللہ میں بہت سارے جلسات میں وہاں جاتا رہا، تو انہوں نے خود فرمایا تھا کہ میں نے جو بنیادی علم حاصل کیا نا یہ بین المذاہب مکالمے کا، تو سب سے پہلے جو میں نے چیز جس سے متاثر ہو کے اس کام پہ لگا وہ کتاب ہے رحمت للعالمین، جو قاضی صاحب کو اللہ نے ملکہ دیا تھا۔ وہ قرآن کے بھی حافظ تھے، حدیث پاک کے حافظ تھے، سیرت النبی کی امہات کتابوں کے وہ حافظ تھے، حافظہ بڑا تھا، ہندوؤں کی کتابوں کے، سکھوں کی کتابوں کے، اور پوری انجیل جتنی ہیں سب مختلف قسم کی جو اقسام سب کے وہ حافظ تھے۔ اللہ نے ایسا ذہن دیا تھا، تو سارا انہوں نے وہاں پہ لکھا، سارا کچھ وہاں سے انہوں نے متاثر ہو کر پھر اللہ نے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک بنا دیے۔ اللہ پاک ان سے اور کام لے، ان کی حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جناب نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و تصدق الحدیث، آپ سچ بولنے والے، آپ ماں جی فرما رہی ہیں آپ سچ بولنے والے۔ اور اس وقت تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ختیجہ کا آپس میں جو نکاح ہوا تھا اس کو 15 سال گزر چکے تھے۔ 15 سال کی رفاقت کے بعد
میری اماں جان یہ سیرت بیان کر رہی ہیں کہ میں نے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا پایا. اللہ اکبر، ہمیشہ سچ بولنے والا. ایسے تو نہیں مکے کے لوگ کہتے تھے کہ صادق آگے امین آگے، جا صادقو جا الامینو جا صادقو. حجر اسود کا جب فیصلہ ہونے لگا تو سب سے پہلے کا جو آئے گا وہ ہمارا منصف ہوگا. تو اتفاق کیا ہوا کہ سب سے پہلے بیت اللہ میں اللہ لے کر آیا تو محمد کریم علیہ السلام کو لے کر آیا. تو سارے سرداران قریش خوشی سے جھوم اٹھے، کہتے ہیں صادق الامین آگے، ہمیشہ سچ بولنے والے، ہمیشہ سچ بولنے والے. نبی کریم محمد مصطفیٰ اللہ خود قرآن میں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. شان مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، شان قرآن، جناب ڈاکٹر سید ضیاءاللہ شاہ بخاری. ماں جی سیدہ خدیجہ فرما رہی ہیں آپ سچ بولنے والے ہیں، اس لیے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، کبھی کمی نہیں آئے گی. ہائے ہائے، حضرت جنید بغدادی مجھے یاد ہے، امام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں ان کو پڑھا تھا اور عقیدے کی کتابوں میں پڑھا تھا. پورے عالم اسلام کے حاجی وہاں پہ اکٹھے تھے، علماء اکٹھے تھے، تو میٹنگ شروع کی علماء کی وہاں پر. اس دور میں بھی رابطۃ العالم الاسلامی تھا. میٹنگ ہوئی نا تو سب سے چھوٹی عمر کے جو تھے اس میں جنید بغدادی تھے، اور ایجنڈا پتا کیا تھا؟ حب الہی، اللہ کی محبت. اللہ کی محبت کسے کہتے ہیں؟ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ حاصل ہو جائے تو ثمرات کیا ملتے ہیں. یہ ایجنڈا جو اسٹیٹ سیکرٹری صاحب تھے تو انہوں نے کہا ما عندک یا عراقی. جنید بغدادی چونکہ عمر میں چھوٹے تھے، جیسے ہمارا جلسہ ہوتا ہے جو سب سے چھوٹی عمر کا مقرر ہوتا ہے پہلے اس کو لایا جاتا ہے جونیئر سمجھ کے، پھر اس سے سینئر، پھر اس سے سینئر. تو انہوں نے کہا جو سب سے جونیئر اسی سے پوچھو. پھر جنید بغدادی نے جو وہاں پہ فرمایا نا تو میں نے پڑھا اللہ قسم، جو جتنے سینئر تھے سب رو رو کے ان کی داڑیاں تر ہو چکی تھی. سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جنید بغدادی کی گفتگو کے بعد اب ایک جملے کی گنجائش باقی نہیں رہی. کبھی انشاءاللہ وہ ساری ان کی گفتگو سناؤں گا میں آپ کو. عبد ذاہب عن نفسه متصل بذکر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إلیہ بقلبه احرق قلبه انوار حیبته وصفا شرابه من كأس مودته وَإِن تَحَرَّكَ فَبِاللَّهِ وَإِن نَتَكَ فَعَنِ اللَّهِ وَإِن سَكَنَ فَمَعَ اللَّهِ فَهُوَ لِلَّهِ وَبِاللَّهِ وَمَعَ اللَّهِ. اس کا ترجمہ، اس کی تشریح آئندہ انشاءاللہ درس میں جب ہم اکٹھے ہوں گے اگلے سال. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، ہمارے بزرگوں کی اللہ عمر میں برکت فرمائے، جتنے ہمارے یہاں مہمان تشریف فرمائے اسی طرح ایک گلدستہ ہم اگلے سال بھی دیکھیں انشاءاللہ. اللہ حضرت حافظ حفظ الرحمان صاحب کی عمر میں برکت فرمائے. بھائی مختار صاحب نظر نہیں آ رہے تو اللہ سب کو سلامت رکھے. حضرات میں عرض کر رہا ہوں جنید بغدادی فرماتے ہیں اللہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حقیقت الصدقی ان تصدق فی موطن لا ینجیک منہ الا الکذب. فرماتے ہیں سچ بولنے کا مزہ تب آتا ہے، سچ بولنے کا مزہ، میں ترجمہ اپنے انداز سے کر رہا ہوں، سچ بولنے کا مزہ تب آتا ہے کہ بندہ سچ وہاں پہ بولے کہ جہاں یہ گمان کیا جائے کہ یہاں سے بندہ جھوٹ بولے بغیر نجات نہیں پا سکتا. بندہ پرواہ نہ کرے کہ مجھے کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے مگر عرش والا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، رسول اللہ کی اتباع کا دامن میرے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے.
اللہ خود فرما رہے اللہ ہو کر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والو اللہ کے سچے غلام بن جاؤ، اور سچی غلامی کا تقاضا یہ وکونوا مع الصادقین، سچے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھی بن کے رہو۔ المرء علی دین خلیلہ، اس لیے کہ دوستی کا رنگ بندے پہ ضرور چڑھتا ہے۔ جھوٹے لوگوں میں بیٹھو گے تو خود بھی جھوٹ بولنے والے بن جاؤ، جو سچے ہیں ان کو دوست بناؤ۔ اللہ اکبر۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ ہائے ہائے، سورہ محمد پھر سامنے آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، کاش آپ ترجمہ قرآن پڑھے ہوتے نا تو آپ بلندیوں پہ پرواز کر رہے ہوتے اس وقت روحانی طور پر۔ توجہ فرمائیں، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اگر یہ سچ بولنے والے بن جاتے ہیں تو سچ ان کے لیے خیر ثابت ہوتا۔ اسلاف فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ محسوس ہو کہ سچ بولنے سے یہاں نقصان ہوگا تو فرماتے ہیں سچ بول، حقیقت جب سامنے آئے گی تو تجھے نقصان نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ کامیابی کی منزل پہ کھڑا ہوگا۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما۔ الصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، کیونکہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اوپر بیٹھی ہیں، فرمایا سچ بولنے والی خواتین، اللہ فرماتے ہیں میرا سب سے وعدہ، کیا وعدہ؟ اللہ کی زندگی بھر کی ساری خطائیں سچ کی برکت سے معاف فرما دے گا، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، اجر عظیم۔ اللہ اکبر۔ لو ایک ہمارے اور بزرگ گزرے، ان کا نام تھا امام یوسف بن اسبات۔ کیا نام تھا؟ امام یوسف بن اسبات رحمہ اللہ تعالی۔ ان کی بات سنا کے بات اگلی تیسرے جملے کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں یرزق الصدوق، الصدوق یرزق ثلاث خصال، جو سچ بولنے والا بندہ ہوتا ہے نا اللہ اس کو 3 انعامات عطا کرتا ہے۔ کتنے انعامات؟ اونچی بولو، وہ انعام سنو گے نا تو اللہ دی قسم ہے تانوں اگلے سال تک کم از کم وہ یاد رہن گے، جی توجہ زیادہ کر لی تو پھر پوری زندگی یاد رہن گے۔ الصدوق یرزق ثلاث خصال، فرمایا سچ بولنے والا بندہ اللہ اس کو 3 انعامات ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ 3 خصال کون کون سے ہیں؟ پہلا فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے چہرے پر الملاحت، اس کے چہرے پر اللہ کشش پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے چہرے میں مل کے بول لیں روشنی، کشش۔ کشش کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں رنگ سفید فری کشش ہوتی، نورانی اللہ چہرہ، نورانی کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ سفید رنگ بھی نور ہوتا ہے۔ میں نے اللہ قسم دیکھا ہے سیاہ رنگت کے اندر بھی اگر ایمان کا نور ہو تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔
اللہ ہماری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، ایمان کا نور یہاں پہ ہو تو کالے رنگ کے اندر بھی ایمان کا نور نظر آتا ہے۔ الملاحۃ، فرماتے ہیں اللہ پاک اس بندے کے چہرے پر کشش پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا فرمایا والہیبۃ، اور اللہ اس کی ہیبت پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس کی ہیبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاؤں، اللہ اس کی شخصیت کا رعب، وقار، اس کو عزت عطا کرتا ہے، تمکنت عطا کرتا ہے۔ اسے نہ تکبر کی ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، نہ تصنع کی ضرورت پڑتی ہے، نہ بناوٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ خود ہی اس کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ دشمن کے دل پہ اللہ اس کا رعب پیدا کرتا ہے۔ الہیبۃ، اس کی ہیبت اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا اللہ اس کو اچھا اخلاق عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس کی الحلاوۃ، اس کی زبان میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ الحلاوۃ والملاحۃ، یاد رہیں گے؟ پہلا الحلاوۃ، مٹھاس، شیریں زبان، زبان میٹھی۔ دوسرا والملاحۃ، کشش چہرے میں، بندہ متاثر ہوتا ہے دیکھ کر۔ میں نے پہلے بھی شاید یہاں پہ سنایا تھا، میرے استاد سے ڈاکٹر بشیر، میں تفسیر پڑھایا کرتے، جب میں پہلے سال گیا نا مدینہ یونیورسٹی میں، پروفیسر صاحب پہلے سال میرے 1980 کا آخر تھا، 81 کا شروع تھا، تو میں نے تفسیر قرآن جا کے پہلے سال مدینہ یونیورسٹی میں جس استاد سے پڑھی، وہ سوڈانی تھے، نام ان کا تھا ڈاکٹر بشیر، سوڈان خرطوم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے۔ جسم ان کا کافی بھاری تھا، اور جیسے افریقیوں کے چہرے ہوتے اسی طرح کے چہرہ، بالکل سیاہ چہرہ، مگر حلفاً کہتا ہوں اللہ قسم، نہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی میٹھی زبان والا بندہ دیکھا، نہ اتنے پرکشش چہرے والا دیکھا۔ اتنی کشش تھی ان کے چہرے میں، کالا سیاہ چہرہ۔ میں نے جب سال کا اختتام تھا نا، آخری ہماری کلاس تھی ان سے، سالانہ امتحانات کی پھر چھٹیاں ہو رہی تھی 10، تو انہوں نے کہا کوئی بیٹا سوال، تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا استاد محترم میرا ایک ذاتی سوال ہے آپ سے۔ کہنے لگے بیٹا وہ کیا؟ تو میں نے محبت سے ان سے کہا کہ آپ بچپن میں کیا ٹافیاں زیادہ کھاتے رہے، چینی زیادہ کھاتے رہے؟ مسکرا کے کہتے ہیں بیٹے کیوں؟ میں نے کہا اللہ نے آپ کی زبان اتنی میٹھی کیسے بنائی؟ اتنی میٹھی زبان، جس کا اچھا اخلاق، جو سچ بولنے والا بندہ، الحلاوۃ والملاحۃ والہیبۃ، اللہ 3 انعامات اس کو ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کرے ہم سچ بولنے والے بن جائیں۔ تیسرا فرمایا ماں جی نے، اللہ کے رسول آپ تحمل الکلہ وتکسب المعدوم، دونوں کو میں اکٹھا کر کے ایک سال کے پیش نظر عرض کرتا ہوں، آپ بے کسوں کا سہارا بننے والے، بے نواؤں کی خدمت کرنے والے، بیووں یتیموں کی کفالت کرنے والے، جن کا کوئی سہارا نہیں ان کا سہارا بننے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا۔ اور یہ کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا بندہ متواضع ہوتا ہے دوسروں کے کام آتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے والا بن جاتا ہے اللہ اس کو استحکام عطا کرتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ دوسروں کے کام کرو، ہمدردی کرو، خیر خواہی کرو۔ اور تمہارے بارے میں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے تمہیں بہترین امت اس لیے بنایا ہے کہ اللہ نے تمہیں سارے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ کن کے لیے بھیجا ہے؟ مل کے بولو، سب انسانوں کے لیے۔ تو ہی دروازے بند کر کے بیٹھے ہو کو نو جی نو تو عیسائی ہے، آ یہودی ہے، اے ہندو ہے، آ سکھ ہے، وہ بھی گل بڑی دور ہو گئی ہے۔ ہوں تو گل ایتھے آ گئی ہے کہ یہ تو فلانے مسلک دا ہے،
ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਸਲਕ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ کہ مسلکوں کے اندر بھی ہو گیا ہے کیا فلانی جماعت ہے تو فلانی جماعت ہے، فلانی تنظیم ہے، فلانی تنظیم ہے۔ اللہ کے بندو اخرجت للناس، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ دیوار نفرت کی کھڑی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں ساری نفرت کی دیواریں گرا کر سارے انسانوں کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا، وہ اپنے اور جن کو پرایا تم سمجھتے، میرے رسول اللہ تو کسی کو پرایا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وما ارسلناک الا رحمہ، وما ارسلناک الا رحمہ، الا رحمۃ للعالمین۔ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، شان قرآن، شان قرآن، جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ آئے میں قربان جاؤں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا بعد میں، پروفیسر صاحب ماشاءاللہ استاد ہیں، یہاں علوم بلاغت کے لحاظ سے کسر و صفت علی موصوف نہیں ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ کسر موصوف علی صفہ آئے کہ نبی پاک میں رحمت اتنی زیادہ میرے نبی موصوف ہے رحمت، یہ صفت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں گویا ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ نے تو کسی کے لیے دیواریں کھڑی نہیں کی۔ عیسائی آئے تو نبی پاک نے ان کو مسجد نبوی میں بلا لیا، آ جاؤ بھی اتھے آ جاؤ، اتھے آ جاؤ۔ اسی ہوندے کہنا مسجد ہی ناپاک ہو گئی، اسی تو اپنے مسلمانوں تو سمجھنے بعض اوقات کہ اس کیوں سیتے آ بڑے۔ حضرت حافظ صاحب، حافظ یحییٰ صاحب میر محمدی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی فرمایا کرتے تھے یہ اتوں ہی ویکھن لگ پیندے نے، او بوئے چوئی اے آن والے دی پنا سلوار نیمی کی اونچی ہے، اتوں ویکھن لگ پیندے، ایسی نگاہوں سے دیکھتے کہ لا یزلکونک بابصارہم، بندہ اتوں ہی بھج اٹھدا بھی یہ ایڈا میں اجنبی ہے کی مینوں ویکھن ڈیا۔ اور میرے بھائیوں سب کے لیے رحمت بن جاؤ، یہ نبی پاک کی سیرت فرمایا ایسا کرو گے تو ماں جی نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ اللہ عزت میں اضافہ فرمائے گا، اللہ عزت میں، اونچی بولو، عزت میں۔ اور سب کو اپنا سمجھو، جو یہاں پہ کرسچن رہتے ہیں ان کو محبت سے، اخلاق سے، پیار سے ملا کرو، کوئی ان میں سے بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرنے جایا کرو۔ تسی تو کسی اہل حدیث وہابی دی، وہابی وہ بریلوی کو نہیں جاندا، وہ ادھر نہیں آندا ہے، وہ ادھر نہیں جاندا، وہ نہیں، یہ ساری نفرتیں ہم نے ختم کر دینی انشاءاللہ۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ میں ہر سال تو انہیں پیغام بنیادی طور پر دے کے جانا۔ آگے بڑھتا ہوں، فرمایا آپ مہمانوں کی خدمت کرنے والے، مہمان نوازی کرنے والے، آپ کیا ہیں؟ اور مہمان نوازی تو نبیوں کی سنت ہے، انبیاء کا شیوا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن میں نبیوں کی باتیں تمہیں اس لیے سنائی تمہیں پتہ چل جائے کہ کامیاب زندگی کے اصول کیا ہے۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ وہ ایڈا نما نہ لیں تو بعد بندے نہ نہیں بھول جاندے۔ اللہ کو سلامت رکھے، اللہ کو سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ سعودیہ نا یہ ساڑھے لمبے لمبے نام تھے پاکستانی نے، اتنے میں 5 سال پڑھتا رہا ڈاکٹر صاحب، اتنے کوئی میرے نام نہیں جانتا سی،
وہ سید ہی کہنے سید، وہ سمجھنا نہ سید ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے. تھک تو نہیں گیا جی؟ میرا سینہ کھل گیا. میں 9 بجے تک تمہیں ایویں بٹھانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، 5 منٹ پہلے چھڑ دیں گے انشاءاللہ. توجہ فرمائے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ مہمان نوازی کرنا یہ نبیوں کا شیوا، اور نبیوں کے نقش قدم پہ چلنا یہ کامیابی کے گر رسول ہیں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم. آج میرا پوتا بھی نال آ گیا. ڈاکٹر سما صاحب کا بیٹا ہے، پہلی باری میرے نال آیا جلسے چ. پھر ڈاکٹر صاحب کی کرامت میں لے آئی کھچ کے. میں نے کہا دادا ابو آج میں نے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے. میں کہا میں تو چلے سفر تھے. کہتا مجھے نہیں پتا، میں نے آپ کو ساتھ ہی جانا ہے. تو گڈی وڑ کے بہ گیا. ماشاء اللہ. تھک تو نہیں گیا؟ ہوں تھک گیا کہتا جی. ہوں ان کا خیال میں کرنا پینا ہے. نہیں پا تو بچوں کی خاطر نماز مختصر کر دیتے. لو میں 10 منٹ اپنی بات سمیٹتا پیا. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے. یہ اللہ کسے کہانیاں سنا رہے؟ اصول زندگی سمجھا رہا ہے نبیوں کی باتیں سنا کر کہ میرے نبیوں کا طرز زندگی کیا تھا. جب ان کے پاس مہمان آتے تھے تو وہ کس طرح ان کی مہمان نوازی کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام میرے نبی پاک کے دادا جان، میرے نبی پاک ان کی دعاؤں کا ثمر. بیت اللہ کی امامت کے لیے اللہ کے رسول جناب ابراہیم نے پوتے کی دعا مانگی، اور محمد کریم اللہ پاک نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام کا طرز زندگی. مہمان آئے، اور مہمان بھی کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے مہمان بھی کون ہے. ساڈے کو آتے ہیں نا ماما جی دے بیٹے، خالہ جی دے پتر، چاچا جی دے بیٹے، کزن، ماسی آ گئی، پھپھی آ گئی، نانی آ گئی. اس طرح کے مہمان آتے ہیں نا. کیوں جناب؟ اسی تھوڑے پہن لگ پہنے تنگ دل ہو جانے. لیکن یار کل دیاں گلاں نہیں مان لن. کل دیاں گلاں، گرمیاں دی چھٹیاں 2 مہینے پھوپھی آ جاندی سی، نال سارے بچے بھی لے کے آندی سی. ساڑیاں ماواں کدی تنگ نہیں پیندیاں سی. اللہ ساڑے دل وڈے کر دے. ہن گھر وڈے نے تے دل چھوٹے ہو گئے. ادو گھر چھوٹے سن تے دل وڈے سن. نہ ادو اے سی ہوندے سن، نہ ایئر کولر ہوندے سن، تے گرمیاں دی چھٹیاں گزاردے سن. اللہ اکبر، کیا وسعت تھی. یہ دلوں کی وسعت. نبی پاک نے اسی لیے فرمایا نا کہ غنی ہونا لیس عن کثرت العرض والمال. مال و دولت سے دل غنی نہیں ہوتے. بندہ بڑے دل والا وہی جس کا دل اللہ نے بڑا بنایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون مہمان آئے؟ قوم منکرون، جن کو ابراہیم علیہ السلام جانتے ہی نہیں. انہوں نے کہا جی السلام علیکم. کہا جی وعلیکم السلام. دل میں کہتے ہیں بندے اجنبی ہیں، کبھی پہلے ملے تو نہیں ہے، جانتا نہیں. اور جن کو نہیں جانتے نا ان کی مہمان نوازی کے لیے اندر گئے تو گھر والوں سے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا مرغا پڑ کے ذبح کر کے پکا لو. قرآن کہہ رہا ہے فجاء بعجل سمین. بڑا قیمتی موٹا تازہ جو بچڑا تھا وہی ذبح کر دیا. یہ ہے مہمان نوازی اللہ کے نبیوں کی. اور ایسا کرنے سے رزق کم. وہ اچھی بولو، میں پیسے نہیں کٹتے. ایسا کرنے سے اللہ پتہ نہیں کنے کنے بچڑے ہو عطا کر دیتا ہے.
آن والے دی خدمت جڑے پیسے لاؤ گے اللہ کئی گنا اور لٹائے گا توڑے وال. نہیں تو ڈاکٹر صاحب پوچھ لو فوراً پوچھو جنہوں اللہ نے یہ جذبہ دیتا ہے. ایمانداری کی بات میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا, اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا. میرے اللہ سے زیادہ کریم کوئی نہیں اس کائنات میں. اور کریم بندہ کسی کا قرضہ دباتا ہے؟ اور کریم شخصیت کسی کا قرضہ مارتی ہے؟ اور میرے اللہ سے کریم بڑھ کے کون ہے؟ غیرت والا حیا والا کون ہے؟ یہ اللہ کے اصول ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے آئے جناب اتنا کھانا, انہوں نے کھانا کھایا ہی نہیں. اب اس میں جو چیزیں اور پھر کبھی بیان کریں گے, لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ نبی اللہ کے پیغمبروں کا طرز زندگی وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. مہمان آ گیا نبی پاک کے پاس, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے اس گھر میں خادم کو بھیجا کھانا لے کے آؤ. وہاں سے چپکے سے آ کے اس نے کان میں عرض کیا اللہ کے رسول اس گھر میں تو سادے پانی کے سوا چند کھجوروں کے سوا کچھ نہیں. نبی پاک نے چپکے سے فرمایا جو دوسرے گھر, ہماری دوسری اماں کے گھر تشریف لے گئے, وہاں سے بھی یہی جواب, تیسرے گھر, چوتھے گھر, سارے گھروں سے آہستہ آہستہ یہ جواب ملا. ہائے ہائے وہ فقر اختیاری تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اس کائنات میں سردار کون تھا؟ آپ خاندانی سردار تھے نا, خاندانی سردار. لیکن جو آتا تھا میں نبی پاک سب لٹا دیتے تھے اللہ کی راہ. اور میری ماں کا بھی حال یہی تھا. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی پاک نے پورا بکرا ذبح کر کے بھیجا. تھوڑی سی دیر کے بعد گھر تشریف لایا, فرمایا عائشہ وہ میں نے ایک بکرا ذبح کر کے بھیجا تھا. عرض کرتی ماں باقی اللہ کا تھی, اللہ کے رسول وہ تو میں نے سارا ہی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا, صرف کندھے کا تھوڑا سا گوشت بچا ہے. میرے آقا غصے ہوئے, ناراض ہوئے, آپ مسکرائے, فرمایا ماں باقی اللہ کتیفہا, عائشہ اگر میری بات پوچھو نا تو وہ نہیں بچا جو تو نے گھر میں رکھا, وہ بچا جو بقیہ کلھا اللہ کتیفہ جو تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا. والباقیات الصالحات. تو سارے گھروں سے جواب آیا کہ پانی سادہ اور کھجوریں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکرام ضیاف کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے فرمایا میں یضیف ھذا اللیلہ, بھئی تم میں سے کوئی آج میرے اس مہمان کو گھر مہمان بنا کے لے جائے گا؟ ایک خادم, ایک مزدور انصاری کھڑا, واللہ قسم میں لے کے جاتا ہوں. لے گیا گھر, بیوی سے کہا حال اندہ کی شاہی, کوئی ہے شاہ کھانے پینے کی؟ اس نے کہا مائن دی اللہ قوت الصبیانی, وہ بچوں کا تھوڑا سا کھانا ہے اور تو کچھ بھی نہیں. کہا اللی بشی و نویبی, ان کو بہلا پھسلا کر سلا دو. وَأَكْرِمِ ضَيْفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی پاک کے مہمان کی خدمت کر دو. چنانچہ بچوں کو اسی طرح سلا دیا گیا, کھانے کے دسترخوان بچھا دیا گیا. دستور عرب کے مطابق میزبان نے ساتھ بیٹھنا تھا. اب میزبان کہتا ہے کھانا کم ہے, جب میں ساتھ بیٹھ جاؤں ایک آدھا لقمہ لے لوں تو تم نے دیے کو مزید اونچا کرنے کے بہانے ویسے گل کر دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے. اندھیرا کر دیا. اب مہمان سمجھ رہا ہے کہ میزبان بھی ساتھ ساتھ ہی کھا رہا ہے, وہ ایسے ایسے ہاتھ ساتھ ساتھ لگا رہے ہیں لیکن لقمہ نہیں اٹھا رہے. وہ مہمان اکیلا ہی کھا رہا ہے اور یہ سمجھ کے کھا رہا ہے کہ میزبان بھی ساتھ کھا رہا ہے. وہ ایسے منہ ہلا رہے تھے, ہاتھ ساتھ شامل کر رہے تھے. صبح ہی نا بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے, نماز فجر پڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں, بار بار دیکھتے ہیں اس کو پھر مسکراتے ہیں. حاضر ہو کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہوا, آپ کیوں مجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا لقد عجیب اللہ من ثنیکما بضیفکم اللیلہ, میرے مسکرانے کی بات کرتے ہو, توری اور تیری بیوی نے جو اکرام ضیف کیا نا اس کو دیکھ کے تو ساری رات میرا اللہ خود مسکراتا رہا. آج کے بعد مہمانوں کو دیکھ کے دل چھوٹا, اس سے عزت میں کمی آئے گی. دل بڑا رکھو گے تو عزت میں اضافہ ہوگا. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, حق پر حق کا ساتھ دینا چاہیے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. ابھی حضرت پروفیسر صاحب آپ کو یہی متوجہ فرما رہے, نیکی کے کاموں میں ساتھ دو, ساتھی بنو. اللہ کے نبیوں نے فرمایا من انصاری اللہ, کون ہے میرا مددگار بننے والا؟ خود نبی کریم علیہ السلام نے دعائیں مانگی, اللہ مؤید الاسلام, یا اللہ اسلام کو طاقت دے.
وہ ساتھی مانگے اللہ سے، عمر فاروق دے دو یا حشام کا بیٹا دے دو، جو تجھے پسند ہے وہ عطا کر۔ اللہ کو خطاب کے بیٹے عمر پسند ہے، وہ عطا فرما دیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کا ساتھ دینے سے عزت میں اضافہ۔ حضرت امام ابن حجر الاسقلانی نے فتح الباری میں ایک اور روایت، ایک اور سند لا کر یہ جملے کا اضافہ درج کیا کہ ماں جی نے فرمایا وَتُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، آپ امانت کو ادا کرنے والے، آپ امین ہیں۔ حتیٰ کہ جب آپ نے ہجرت کا سفر شروع کیا، آپ سب کے علم میں، حضرت علی کو بستر پہ کیوں لٹایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہ تو نے امانتیں واپس کر کے آنا۔ کن کی امانتیں؟ جو دروازے پہ تلواریں لے کے قتل کے ارادے سے کھڑے۔ اللہ ہمیں بھی امین بننے کی، صادق بننے کی، صلہ رحمی کرنے والا بننے کی، اور حق کا ساتھ دینے والا اور مددگار بے قصوں بے سہاروں کا سہارا بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مہمان نوازی کی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے نبی پاک کی ہمیں سیرت مبارکہ کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھنے اور ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں اس ادارے کے لیے دعا گو ہوں، اللہ اس کو قیامت تک آباد فرمائے۔ جس کے بانیان تھے حضرت مولانا عزیز الرحمن لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شفیق الرحمن لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، شیوخ الحدیث تھے، صالحین تھے، اولیاء کرام تھے، عارفین باللہ تھے۔ میرا بڑا ان کے ساتھ وقت گزرا ہے۔ میرے ماموں جان حضرت علامہ سے حبیب الرحمن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وفاق المدارس سلفیہ پاکستان کے بانی اور رئیس تھے، اور حضرت مولانا شیخ الحدیث حافظ عزیز الرحمن لکھوی رحمۃ اللہ علیہ وفاق المدارس سلفیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ تھے۔ میرا بڑا ان کے ساتھ واسطہ رہا، رابطہ رہا، میں بہت ان کی زندگی میں یہاں حاضر ہوتا رہا۔ اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دیگر جو اساتذہ شیوخ الحدیث جنہوں نے یہاں پہ کام کیا، اللہ ان سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرت کے دست راست اور دینی بھائی حضرت پروفیسر عبداللہ کلیم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس علاقے میں بڑے عظیم عالم باعمل اور بہت بڑے مبلغ اور خطیب حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد اسماعیل حلیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک انہیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت کے برادر گرامی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا، اللہ پاک ہمارے ان دینی بھائیوں کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دیگر جو فوت شدگان ہیں اللہ پاک ان سب کو ان کی بخشش فرمائے۔ میرا خیال حضرت پروفیسر صاحب کی الحمدللہ رب العالمین، اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب النار۔ اے میرے سمیع مجیب اللہ، اے ہمارے سمیع دعا اللہ، اے خزانوں کے مالک اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، جو ہمارے بزرگ احباب مائیں بہنیں عزیزوں اقارب فوت ہو چکے، اللہ ان سب کی بخشش فرما دے، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے،
اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ اے میرے اللہ اس دعا میں میرے جتنے بزرگ احباب، مائیں بہنیں، بیٹیاں، بیٹے شریک ہیں، اللہ سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دے۔ اللہ سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دے۔ یا اللہ زندگی بھر اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا، قرضداروں کے قرضے اتار دے، تنگ دستوں کی تنگ دستی رفع فرما دے۔ اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہماری آل اولاد کو بار بار حرم شریفین کی حاضیاں نصیب فرمانا۔ اللہ ہمیں ہماری آل اولاد کو بار بار حرم شریفین کی زیارت نصیب فرمانا۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، افواج پاکستان کی مدد فرما، قدم قدم پر ان کی رہنمائی اور نصرت فرما۔ اللہ خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ پاکستان کو ہر شعبہ زندگی میں استحکام عطا فرما، ترقی خوشحالی عطا فرما، ہمارے دفاع کو اور مضبوط بنا۔ اے اللہ اس پاکستان کا برا سوچنے والوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ بیرون ملک اس کا برا سوچنے والوں کے شر سے میں محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ پاکستان میں بسنے والے ہمارے مسلمان قصبوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اللہ تمام امت مسلمہ کی قصبوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اللہ فلسطینی مظلوم مسلمان، لبنانی مسلمان، کشمیری مسلمان، اللہ جہاں جہاں تیرے بندے تیرے دین کی وجہ سے ستائے جا رہے، شہید کیے جا رہے، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کو محفوظ فرما۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کو محفوظ فرما۔ اللہ ظالموں کے شر سے انہیں محفوظ فرما۔ تیرے سوا ان کو کوئی بچانے والا نہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ اپنی فوجیں بھیج کے آسمانوں سے ان کی مدد فرما۔ ہم کمزور ہیں، اللہ اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے، اللہ میں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ میں معاف فرما دے۔ اللہ درگزر کا معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ اس ادارے کو قیامت تک آباد فرما، اس کے بانیان، اس کے معاونین، اللہ اس کے متولی، اس کے اساتذہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ حضرت پروفیسر صاحب ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مہمانان گرامیاں تشریف فرما، اللہ جتنے بزرگ عزیز بچے بیٹے، یا اللہ بیٹیاں مائیں بہنیں، اللہ سب کی زندگی میں برکت فرما۔ اللہ سب کے تمام زندگی کے اعمال میں آسانیاں پیدا فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو خلفشار انتشار اس کو ختم فرما، محبت اخوت کے اللہ ہمارے خاندانوں میں جذبات کو فروغ عطا فرما۔ اللہ میں صلہ رحمی کرنے والا بنا دے، سچ بولنے والا بنا دے، یا اللہ مہمان نوازی کرنے والا بنا دے، بے سہاروں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیشہ حق کا ساتھی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ قیامت کے دن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کے مقدس مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا، اللہ کے پرچم مبارک کا سایہ نصیب فرمانا، اللہ میدان حشر میں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، ولیوں کا ساتھ نصیب فرمانا، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رفاقت نصیب فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيت اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔